اسلام تو اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کو افضل ترین عمل قرار دیتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنے ہاتھ سے کسب معاش کیا کرتے تھے، اپنی ارننگ کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے۔ جو مہاجرین صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارت میں بہت ایکسپرٹ تھے، تو لہٰذا وہ زیادہ تر بزنس میں انوالو تھے۔ اسی طرح جو انصاری صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی اور اس طرح کے کام فارمنگ میں زیادہ ایکسپرٹ تھے، تو وہ فارمنگ وغیرہ کے کام زیادہ کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ سارے خود اپنی ارننگ کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کرتے، اسی طرح اسلام کی جدوجہد میں کام کرتے، جہاد پر جاتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیتے اسی طرح زندگی گزارتے، اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دیتے، یہ سارے کام کرتے، تو ان کے پاس ایسی کوئی رکاوٹ نہیں تھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ تو خلاصہ اس طرح سے ہوا کہ اگر ہم اپنے ان امور کو جن کو ہم بہت مشکل سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنی فرینڈ اینڈ فیملی سرکل کو مینیج کرنا، اپنی ارننگ ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا، اپنی آج کل کی جو ہماری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ظاہر ہے ماضی کی جو ٹائم پیریڈ تھا اس سے بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنا چاہیں تو اسلام ہمیں باؤنڈ نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے ہمیں کچھ پیرامیٹرز دے دیے ہیں۔ اگر ہم ان باؤنڈریز کے اندر رہیں اور حسن نیت کے ساتھ کام کریں تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے امور کو نہ صرف اس ڈونٹ سے باہر نکال دیں گی، بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ ایک نیکی کا کام بن جائے گی، کیونکہ نیکی دوسرے الفاظ میں شریعت کی اتباع ہے، اور ہمارا جو مین پرائمری جو پرپز آف لائف ہے دیٹ از ٹو میک ہیپی اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ نیک اعمال کرنا اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ تو اب اگر صرف دو باتوں کا خیال رکھی جائے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ کام کریں اور جو شریعت نے باؤنڈریز ہمیں دی ہیں ود ان دا باؤنڈریز اگر ہم رہیں تو ہمارے بہت سارے امور بہت سارے کام نہ صرف ہمارے لیے الاؤڈ ہو جائیں گے بلکہ بعض صورتوں میں تو وہ نیکی بن جائیں گے، اور اس سے ہمارے مین پرپس کو حاصل کرنے میں مدد ہی حاصل ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص دنیاوی تعلیم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ وہ بہتر معاش یا سورس آف انکم اس کی ہو جائے گی فیوچر میں، اور اس کے ذریعے وہ نہ صرف اپنی فیملی بلکہ اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے ریلیٹیوز اپنے نیبرز ان کی ہیلپ کر سکے گا، اور اگر کوئی فائنینشلی اسٹرانگ ہو تو وہ اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ بنا کر اگر آخرت کی تیاری کے لیے یکسو ہو کر کام کر سکے گا، تو یہ ساری انٹینشنز اس کی ان ایفرٹ کو اللہ کے راستے میں کاؤنٹ کروا دے گی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حلال دنیا کو اس نیت سے حاصل کرے کہ وہ مال بڑھائے گا، وہ فقر کرے گا، وہ دکھاوا کرے گا، تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص حلال دنیا کو حاصل کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ خود کو مانگنے سے، اپنے اہل خانہ کو مانگنے سے بچائے گا، اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گا، اپنے نیبرز پر مہربانی کرے گا، ان کی ہیلپ کرے گا، تو وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوگا۔ تو غور کیجئے، کما تو دونوں ہی حلال رہے ہیں لیکن انٹینشنز میڈ ایکٹ گڈ اور بیڈ۔ اگر اچھی نیت سے اس نے کمایا تو وہ اس کے لیے آخرت میں اچھا رزلٹ کا باعث بنے گا، اور اگر بری نیت سے اس نے کمایا تھا دکھاوے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، وہ اس کے لیے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ تو فائنلی وی نیڈ ٹو فوکس آن دا مین پرپز آف لائف جو کہ اللہ کی رضا ہے، اور ہم اپنے دنیا میں جو بھی کام کریں، جو بھی ایکٹیویٹیز انجام دے رہے ہیں اس میں ہمیں دو چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ون، اچھی نیت ہونی چاہیے، اور نمبر ٹو، ہم جو بھی کام کریں وہ شریعت کے دائرے باؤنڈریز کے اندر رہ کر کریں۔